وہاں زندگی کا آغاز ہوگا تو پہلے مرحلے پہ موت کو بلا کر ذبح کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ روز حشر کے دن یہ اناؤنس کر دیا جائے گا کہ اب کوئی موت نہیں ہے، اور جتنے بھی مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، تکلیفیں، ان کو جمع کیا جائے گا، اٹھا کے جہنم میں قید کر دیا جائے گا۔ اگر میاں بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان دونوں کے پاس پورا موقع ہوگا کہ آپس میں زندگی دوبارہ مل کے گزاریں، اور اگر وہ چاہیں گے کہ زندگی کسی اور کے ساتھ گزاری ہے تو چوائس ہوگی آپ کی، اور اگر کسی مرد یا عورت کا شوہر یا بیوی جہنم میں رہ گیا ہے تو پھر اس کو کوئی دوسرا ریپلیسمنٹ کو ڈھونڈ لے گا وہاں پہ اپنا۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی جو بلیغ تعبیر ہے، جو کمال ہے قرآن مجید کا، فرماتے ہیں ان انشانہن انشان فجعلنہن ابکار، جنت کی خواتین کو ہم اس ساخت کے اوپر انہیں ہم پیدا کریں گے کہ وہ ہمیشہ کنواریاں رہیں گی۔ اب یہ بہت بلیغ تعبیر ہے، اس میں صرف جسمانی طور پہ کنوارے پن کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ جو جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا فرسٹ ٹائم از آلویز فرسٹ ٹائم، تو وہ جو ایک اچھوتا پن ہے، وہ جو ایک ابھی تک ناآشنائی کا چارم ہوتا ہے، وہ جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو جو ڈوبا ہے اس نے تو اپنے لیڈروں کو نہیں چھوڑنا، قرآن نے جگہ جگہ تو تکار کا نقشہ بیان کیا ہے۔ جو صورتحال آپس میں ہو رہی ہوگی، ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے، یہ کہیں گے کہ ہم تمہاری پیروی کر کے اس حال کو پہنچے، کہیں گے اپنی مرضی سے پیروی کی تھی بھائی، ہم نے تھوڑی کہا تھا تم سے، تم خود یہی چاہتے تھے، تمہیں یہی باتیں پسند تھیں، صحیح بات بھی بتانے والے لوگ تھے، تم انہیں سنتے ہی نہیں تھے، دلچسپی نہیں تھی، تو جو پسند تھا وہ مل گیا۔ پھر وہ کہیں گے ہم بھی ویسے ہی گمراہ ہوئے ہیں بھائی، ہمیں کیا کہتے ہو، ہمیں ہمارے بڑوں نے گمراہ کیا۔ تو سب ایک کے بعد ایک گروہ در گروہ جمع ہوتے چلے جائیں گے، تو باہمی طور پر نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، مارم پیٹ ہے، ذلت و رسوائی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا۔ تو قرآن نے ایک بہت ہی دل گرفتہ کر دینے والا وہ ایک قول نقل کیا اہل جہنم کا، کہ جب بہت ہی زیادہ ایک حد ہوتی ہے نا انسان کے اوپر، ایک کیفیت گزرتی ہے، تو کہیں گے یا مالک، جہنم کے داروغہ کا نام ہے، لیقضی علینا ربک، تم اپنے پروردگار سے دعا کرو۔ اب دیکھیے اپنا رب بھی نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ڈس اون کر چکے ہیں نا، تم اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ہمارا خاتمہ کر دے۔ جو بڑی اہم بات ہے کہ جو کچھ جنت کے ضمن میں بیان ہوا ہے، یہ کم سے کم ہے، یہ کم سے کم ہے، یہ کم سے کم ہے، کیونکہ قرآن مجید نے دو ٹوک اسٹیٹمنٹ دی ہے، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جو کچھ ان کا دل چاہے گا اس جنت میں ان کے لیے ہوگا۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، قرآن مجید میں بیان کردہ ایمانیات، یہ وہ موضوع ہے جس پر ہمیں آج بات کرنی ہے، اور جس پر پچھلی کئی نشستوں میں ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ایمانیات ہیں، ان کا ایک پہلو وہ ہے جس میں یہ انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والے اہم ترین اور بنیادی سوالات کے جواب ہمیں دیتی ہے۔ یعنی ایمانیات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کا جو سوال ہے کہ ہم یہاں کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، منزل کیا ہے، مقصد کیا ہے، زندگی کا ہدف کیا ہے، کیا کرنا ہے، دنیا میں مسائل ہیں تو کیوں ہیں، خواہشات کی ناتمامی ہے تو کیوں ہیں، اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمانیات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اور اسی کو ایک جامع عنوان کے تحت میں نے ورلڈ ویو کے نام سے متعارف کرایا تھا، اس پر تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ ایک دوسرا پہلو وہ ہے جس میں ایمانیات انسان کے عقل اور شعور سے آگے بڑھ کے اور اس کے نفسیاتی وجود سے متعلق ہوتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایمانیات ہماری نفسیات سے متعلق ہو کر زندگی کا ایک ہدف اور مقصد ہمیں دیتی ہے۔ اس دوسری حیثیت میں ایمانیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس دنیا میں ہم امتحان کے لیے موجود ہیں، اور اس عرصہ امتحان میں ہمیں اپنے خالق و مالک کے سامنے ابدیت کا راستہ اختیار کرنا ہے، اس کی بندگی کرنی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ میسج ہے، یہ وہ چیز ہے
اہم ترین چیز ہے جس کو لے کر سارے نبی سارے رسول آتے ہیں۔ قرآن مجید نے نبیوں کی رسولوں کی اس دعوت کو اس طریقے سے بیان کیا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول اٹھایا ہے اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی تھی اور آپ کی زندگی بھی تھی۔ قرآن مجید اس سے بھرا ہوا ہے، اور دو ٹوک انداز میں جب قرآن مجید نے آپ کی زبان فیض ترجمان سے اعلان کرایا تو اس کے الفاظ یہ تھے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی بتا دو، سب کو بتا دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اس حکم پر عمل کرنے والا ہوں، سب سے پہلے میں مسلم ہوں، فرما بردار ہوں۔ یہ حضور کی زندگی بھی ہے اور حضور کی دعوت بھی ہے، اور نبوت کے کوس کا خلاصہ ہے۔ نبوت پر ایمان کا مطلب یہی ہے کہ حضور کے اس اسوہ حسنہ کی ہم پیروی کریں۔ اسی چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اے نبی ان سے کہہ دو کہ پھر میری پیروی کرو، حضور کی پیروی کرنی۔ یہ پیروی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے۔ تو یہ بات میں خاص طور پہ اس لیے اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایمانیات کے ضمن میں ہم نے توحید اور آخرت پر تو بڑی گفتگو کی ہے، لیکن نبوت کے حوالے سے جو توجہ طلب چیز ہے وہ بتانا ہے، وہ یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے ہاں نبوت ہمیشہ عقیدت، فضیلت، محبت اور عشق کے پہلو سے زیر بحث آتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ اتباع کے پہلو سے زیر بحث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے حوالے سے زیر بحث آتی ہے۔ میں محبت کی نفی نہیں کر رہا، وہ زیر بحث آئے گی، ابھی جب ہم مطالبات میں آگے پہنچیں گے تو آ جائے گی۔ فضیلت بھی حضور کی غیر متنازع ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن یہ حضور کی دعوت نہیں ہے۔ نہ قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے اس پہلو سے کہ یہ حضور کی دعوت ہے، حضور کی زندگی ہے، حضور اس مشن کو پورا کرنے آئے تھے، نہ احادیث میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ وہ کس لیے آئے تھے وہ آیت میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے۔ قرآن مجید دو ٹوک ہے، اپنے مدعا میں، اپنے پیغام میں دو ٹوک ہے کہ خدا کی بندگی ہے جس سے اختیار کرنا ہے، کیونکہ پھر اس کا نتیجہ ہے جو عبد الآباد تک، ہمیشہ تک، ختم نہ ہونے والی مدت تک مجھے اور آپ کو اور تمام انسانیت کو بھگتنا ہے۔ آگے جنت کی ابدی بادشاہی آ رہی ہے جس سے کبھی زوال نہیں، یا جہنم کا وہ عذاب آ رہا ہے جس کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ تو ایمانیات، جو تین بنیادی ایمانیات ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ یہ سارے ایمانیات کیوں دیے جا رہے ہیں، کس لیے بتائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک زندگی اب شروع ہو رہی ہے جو کسی وقت بھی کسی بھی انسان کے لیے شروع ہو سکتی ہے۔ مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، ہم یہاں سے نکلیں گے تو گھر سلامت پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی، اور جس لمحے سانس کی یہ ڈوری ٹوٹے گی اسی گھڑی، اسی لمحے سے وہ ابدی زندگی شروع ہو جائے گی جو پھر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہاں پر دو میں سے صرف ایک انجام ہوگا، کوئی ایک انجام ہوگا۔ دو ہی انجام ہیں، ان میں سے کوئی ایک انجام میرا اور آپ کا منتظر ہے۔ وہ انجام کیا ہیں؟ ایمانیات کے ضمن میں آج اس کی تفصیل سمجھ لیجیے۔ پہلا انجام کیا ہے؟ جو صالحین کا ہے، جو متقین کا ہے، جو خدا کے پسندیدہ بندوں کا ہے، ان بندوں کا ہے جنہوں نے اپنی زندگی بندگی کی راہ پہ گزاری ہے، خدا کی رضا کے لیے گزاری ہے، خدا کی اطاعت فرما برداری میں گزاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزاری ہے، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل سمجھ کر زندگی گزاری ہے۔ تو ان لوگوں کا انجام کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس انجام کو قرآن مجید جنت کہتا ہے۔ جنت خدا کے انعام کی جگہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایمانیات کو پڑھاتے وقت میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں
کہ انسان کے اندر خواہشات کا جو لامحدود سمندر ہے، جو اس کی تھرسٹ ہے، جو پیاس ہے، جس پیاس کی تسکین اس دنیا میں نہیں ہوتی، جنت اس کی تسکین کی جگہ ہے۔ تو اب اس کے لیے ہمیں انسانی شخصیت کو سمجھنا ہوگا۔ انسان کی خواہشیں دیکھیے 5 رخ پہ، 5 زمروں میں، 5 کیٹیگریز میں اپنا ظہور کرتی ہیں۔ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ان کو رکھوں گا اور پھر یہ عرض کروں گا کہ کس طریقے سے جنت ہماری اس اندرونی طلب کا جواب ہے، بھرپور اور کامل جواب ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ، اور اب اپنے اندر نگاہ ڈالیے، جب میں بات کر رہا ہوں اپنے اندر نگاہ ڈالیے گا تو آپ دیکھیے گا میں آپ ہی کی ترجمانی کر رہا ہوں، میں اپنی ترجمانی کر رہا ہوں، میں ہر انسان کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ پہلی چیز جو انسان چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ عافیت چاہتے ہیں۔ ہماری ساری سعی و جہد اصل میں شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ زندگی سے مصائب ختم ہوں، پریشانیاں دور ہوں، دکھ نہ ہو، غم نہ ہو، پریشانی نہ ہو، بے چینی نہ ہو، اضطراب نہ ہو، مایوسی نہ ہو، اندیشہ نہ ہو، خوف نہ ہو، ڈپریشن نہ ہو، سٹریس نہ ہو، انزائٹی نہ ہو، کوئی محرومی نہ ہو، کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ ہر نیگیٹو چیز سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ یہ بنیادی جگہ ہے جہاں سے ہماری جد و جہد کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کی آخری حد یہ ہے کہ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم بیمار نہیں ہونا چاہتے جس طرح، ہم بوڑھا نہیں ہونا چاہتے جس طرح، ہم نہیں چاہتے کہ غربت ہمارے اوپر مسلط ہو، ہم نہیں چاہتے کہ مفلسی ڈیرا ڈالے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم پریشانی کا شکار رہیں، لیکن سب سے بڑھ کر ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں موت آئے۔ تو جنت وہ جگہ ہے جہاں پر ابدیت بھی ہے اور عافیت بھی ہے، یعنی جنت ابدی قیام کی جگہ ہے۔ اسے قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے، جو اس کا ایک بلیغ اسلوب ہے۔ ہر شخص کو یہ بات یاد ہوگی جو قرآن کا ابتدائی طالب علم ہے کہ جنت کے ذکر میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں خالدین فیہا، جو الفاظ بولتے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، ابدی قیام کی جگہ ہے۔ اور پھر جو دوسری چیز ہے عافیت کے لیے قرآن مجید کی جو تعبیر ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا رہے گا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ رہے گا۔ جتنے بھی دنیا میں غم ہیں، دکھ ہیں، اس کو سمرائز کریں تو اصل میں ان 2 جملوں میں آ گئے۔ ہمیں یا تو ماضی کی کوئی محرومی ہوتی ہے، کوئی غم ہوتا ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی الم ہوتا ہے جو ستاتا ہے، یا حال و مستقبل کا کوئی اندیشہ، کوئی خوف، یہ ہمیں پریشان کیے رکھتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو زندگی سے نکال دیا جائے گا۔ دارالسلام، وہاں زندگی کا آغاز ہوگا تو پہلے مرحلے پہ موت کو بلا کر ذبح کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ روز حشر کے دن یہ اناؤنس کر دیا جائے گا کہ اب کوئی موت نہیں ہے، اور جتنے بھی مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، تکلیفیں، ان کو جمع کیا جائے گا، اٹھا کے جہنم میں قید کر دیا جائے گا۔ ابھی اس کا ذکر آ رہا ہے جہنم کا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل جنت جو ہیں، جس جنت کو قرآن مجید نے دارالسلام کہا ہے، سلامتی کا گھر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہر شر سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے اور ابدی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس کو میں نے ایک مضمون میں کئی برس پہلے، بلکہ کئی اشروں پہلے شاید اس طرح لکھا تھا، عبدیت کا سفر ابدیت تک، یعنی پہلا جو ہے عین سے ہے، بندگی کا سفر، اور دوسرا ابدیت جو ہے الف سے ہے، ایٹرنٹی، ہمیشہ تک۔ بندگی کا جو سفر ہے، جس کی دعوت لے کے ہر نبی آ رہے ہیں، وہ کہاں ختم ہوگا؟ ابدیت پر، ایٹرنٹی پر، یعنی پھر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ مومنانہ زندگی کو اگر آپ ایک جملے میں بیان کریں تو وہ یہی ہے کہ ابدیت کا سفر ہے جو ابدیت تک جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کا نام جنت ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو جنت کے حوالے سے ہمیں سمجھنا چاہیے، وہ ہماری اپنی خواہشات کا دوسرا رخ ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم عافیت حاصل کر لیتے ہیں تو اب ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جو میری جبلتیں ہیں ان کی تسکین ہو، جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوں۔
تو اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی تفصیل کی ہے. اس کے لیے تعبیر اختیار کی ہے جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ خاص عربوں کے پس منظر میں کہی گئی ایک بات ہے. یعنی عرب صحرا نشین تھے، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، بے آب و گیا صحرا تھا، وہ لق و دق چٹیل میدان تھا، نہ سبزہ تھا نہ پانی تھا. تو ان کے لیے جو آئیڈیل پلیس تھا، خوبصورت ترین مقام تھا، وہ ایسے باغ تھے کہ جہاں سیراب کرنے کے لیے نہریں بہہ رہی ہوں. تو ان کی سرسبزی شادابی کا کیا کہنا. اور آج بھی دیکھ لیجئے، میں اور آپ جب بھی کسی تفریحی مقام کا تصور کرتے ہیں تو وہاں پر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بلندی کے اوپر باغ ہو، سرسبز علاقہ ہو اور نیچے دریا بہہ رہے ہوں. تو انسان ایسے آئیڈیلائز کرتے ہیں خوبصورتی کو، بہترین رہائش گاہ کو. اسی کا نقشہ کھینچا ہے. اچھا، یہ چونکہ عربوں کے پس منظر میں ہے تو آپ کے ذہن میں جو بھی خاکہ آپ بنا لیجئے، اللہ تعالیٰ اس خاکے میں رنگ بھرنے والے ہیں. یہ خالص عربوں کے پس منظر میں کی گئی بات ہے. لیکن صرف یہی نہیں کہ قرآن مجید نے ایک دوسری تعبیر بھی اختیار کی ہے، غرفم من فوقها غرف مبنیہ. یہ ان کا وصف بیان ہوا ہے کہ آراستہ قسم کے، جسے کہتے ہیں فرنش قسم کے ہائی رائز اپارٹمنٹ. جدید اصطلاح میں بیان کروں تو اسکائی اسکریپرز، اونچی اونچی عمارتیں جس میں ایک منزل کے اوپر دوسری منزل، اور آراستہ کیے گئے، مزین کیے گئے، خوبصورت بنائے گئے. یہ ان کی رہائش گاہیں ہیں. پھر انسان کی ایک ضرورت، بنیادی ضرورت ہے، وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے ساتھ چاہیے، بیوی کا یا شوہر کا. تو ازواج مطہرہ، پاکیزہ جوڑیں، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے جس کو پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے گا. اگر میاں بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان دونوں کے پاس پورا موقع ہوگا کہ آپس میں زندگی دوبارہ مل کے گزاریں. اور اگر وہ چاہیں گے کہ زندگی کسی اور کے ساتھ گزاری ہے تو چوائس ہوگی آپ کی. اور اگر کسی مرد یا عورت کا شوہر یا بیوی جہنم میں رہ گیا ہے تو پھر اس کو کوئی دوسرا ریپلیسمنٹ کو ڈھونڈ لے گا وہاں پہ اپنا. لیکن رہیں گے سب جوڑوں کی شکل میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ جوڑوں کی شکل میں ہوں گے. ہر شخص کا اپنی جگہ ہوگی، اپنا مقام ہوگا، لیکن ہوں گے پیئرز کی شکل میں. تو یہ چیز بھی قرآن مجید نے ہمیں بتائی ہے. اچھا، اس دنیا میں ظاہر بات ہے صالحین تو زیادہ تر کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس دنیا میں میاں بیوی ایک دوسرے کے سپورٹر ہوتے ہیں، وہاں کنٹینیو کریں گے. پھر اولادوں سے محبت ہوتی ہے، والدین سے محبت ہوتی ہے، تعلقات انسان کو بڑے عزیز، بڑے پیارے، بڑے گہرے ان سے انسان کے قلبی تعلق ہوتا ہے نا. تو اب چاہتے ہیں ہم میری ماں میرے پاس ہو، میرا باپ میرے پاس ہو، اولاد میں ہمارے پاس ہو. یہ سب کچھ بڑا فطری ہے. لیکن جنت میں تو درجات کا فرق ہوگا، کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے، کسی کے اعمال زیادہ ہیں کسی کے کم ہیں، کسی کی نیکیاں بہت ہیں کسی کی کم ہیں. تو جب یہ صورتحال ہے تو اب ایک دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں ایک شخص بہت بلند مرتبہ ہے. ہوتا ہے انسان بلند مرتبہ انسان ہے، لیکن اس کی اولاد پیچھے رہ گئی. تو اللہ تعالیٰ اولاد کو، والدین کو، میاں بیوی کو درجات میں ان کے پاس پہنچائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ان سے مل نہیں سکیں گے، محروم رہ جائیں گے. نہیں، رشتے ناتوں کی اندر جو محبت ہے، جو تعلق ہے، اس کا لحاظ کیا جائے گا. پھر کھانے پینے کے لیے ہر طرح کی جو نعمتیں انسان اس دنیا میں تصور کر سکتا ہے، جو خاص طور پہ اہل عرب کی یہاں بڑی معیار تھی، جسے قرآن نے بیان کیا کہ لحم طیر مما یشتہون، پرندوں کا گوشت ان کے یہاں ایک بڑا آئیڈیلائز کیا جاتا تھا، جو ان کو پسند ہوگا وہ دیا جائے گا. فی صدر ممدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مکسوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. بے خار بیریاں ہیں، تہبتے کیلوں کے گچھے ہیں، بہتا ہوا پانی ہے، وہ سایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ان بڑی خوبصورت ادبی تعبیریں ہیں یہ، اور بہت سارے پھل ہیں. یہ ساری نعمتیں وہ ہیں کہ جن کی سپلائی کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی قحط نہیں پڑے گا، کبھی بلیک مارکیٹنگ نہیں ہوگی، کبھی کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہوگی. نہ ممانعت ہوگی کہ یہ لے سکتے ہو یہ نہیں لے سکتے، اتنا لے لو اتنا نہیں لے لو. جو کچھ بھی دیا جائے گا
بے انتہا بے گنتی دیا جائے گا، نہ اس میں کوئی روک و ٹوک ہوگی، نہ کوئی ممانعت ہوگی۔ تو یہ انسانی ضرورتوں کی تکمیل کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ اب دیکھیے ہماری خواہشات کا دوسرا پہلو ہے۔ تیسری ہماری خواہشات جیسے کام کرتی ہیں، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ تھرل ہو، لذت ہو، عیش و عشرت ہو۔ یعنی اب یہ وہ چیزیں جو عام طور پہ پیسے والے لوگ جس رخ پہ سوچتے ہیں۔ تو اس کا جو کلائمیکس ہمارے ہاں عام طور پہ پایا جاتا ہے وہ دو ہی چیزیں ہیں، شراب اور شباب کے عنوان سے جسے بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ شراب تو وہ چیز ہے، اگر آپ اردو ادب کے شعراء کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ زندگی میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور کم سے کم کورس کی کتابوں کی حد تک تو سبھی لوگوں کو شعراء نے جو ہے شرابیں پلوا دی ہیں۔ یعنی ہر شخص واقف ہے کہ کیا اٹریکشن ہے اس سرور کے اندر، اس نشے کے اندر۔ نشہ اس دنیا میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ لذت کی جو آخری انتہا ہے، کلائمیکس ہے، وہ اصل میں نشے میں ہوتا ہے۔ لیکن نشے میں بڑے آزار ہیں، بڑی خرابیاں ہیں، بڑی پرابلمز ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی بڑی کشش ہے۔ وہ غالب نے ہمارے سے بیان کیا نا اپنے سٹائل میں، گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ مطلب یہ ہے کہ میں اس حال کو پہنچ گیا ہوں کہ گلاس اٹھا کے شراب کا پی بھی نہیں سکتا، ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن آنکھوں میں تو طاقت ہے نا اسے دیکھنے کی، اس سامنے رہنے دو۔ ایسی لذت، ایسی کشش ہے اس کے اندر، ایسے ایسے مضامین شعراء نے باندھے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اس کی نہریں بہا دیں گے۔ پانی بھی وہ ہوگا جو ہر طرح کے تغیر سے محفوظ ہوگا، شہد بھی وہ ہوگا اصل مصفہ، مائن غیر آسن، جس میں کوئی تغیر نہ ہوگا، اور اس میں پھر دودھ کی نہریں ہوں گی، اور پھر شراب کی نہروں کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ نہر بہ رہی ہوگی، جہاں چاہیں گے جنتی اس کی شاخوں کو کھینچ کے لے جائیں گے، اور ویرائٹی ہوگی، طرح طرح کی ہوں گی، شراب طہور ہوگی، سلسبیل ہوگی، اور اس طرح کی ختم نہ ہونے والی ویرائٹی ہوگی۔ اور پھر اس میں جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو اس کا وصف ہے، اب یہ کمال ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ نشہ ہو تو جاتا ہے لیکن وہ خرابی کرتا ہے۔ تو وہاں جو شراب ہوگی، فلا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ وہ جسمانی عوارض لیے ہوا ہوگا کہ سر میں درد ہو، سر چکرائے، نہ عقل بہکے گی۔ یعنی دونوں کام ہوتے ہیں، عقل بھی بہکتی ہے ہماری، اور ہمارے جسم کے اندر بھی۔ آپ کو پتہ ہے آج کل تو بہت اس پہ توجہ دلائی جاتی ہے، ہر بیماری کو آپ دیکھیں اس کے پیچھے پتہ چلے گا کہ الکوہل اس کے پیچھے موجود ہے۔ یعنی شراب پینا طرح طرح کی بیماریوں کا سبب ہے، وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز کی طرف آ جائیے جو دنیا میں ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے، میاں بیوی کا تعلق۔ لیکن اس میں بھی ہم جانتے ہیں، جسے ہمارے مشتاق احمد یوسفی صاحب نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جس طرح لوگ جو ہے میاں بیوی کے تعلق کو انہوں نے مماثلت دی ہے کہ فرض نماز پوری پابندی اور اتنی ہی بے دلی کے ساتھ لوگ ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے میاں بیوی کا تعلق ہے۔ یعنی رغبت ختم ہو جاتی ہے، کشش ختم ہو جاتی ہے، اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے، چارم ختم ہو جاتا ہے، رومانس ختم ہو جاتا ہے۔ جو شروع کی بات ہوتی ہے، اور اگر شادی سے پہلے رومانس ہوتا ہے تو اس رومانس کی جو بات ہوتی ہے وہ پہلے سال میں ہی برابر ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی جو بلیغ تعبیر ہے، جو کمال ہے قرآن مجید کا، فرماتے ہیں ان انشانہن انشان فجعلنہن ابکار، جنت کی خواتین کو ہم اس ساخت کے اوپر انہیں ہم پیدا کریں گے کہ وہ ہمیشہ کنواریاں رہیں گی۔ اب یہ بہت بلیغ تعبیر ہے، اس میں صرف جسمانی طور پہ کنوارے پن کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ جو جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا فرسٹ ٹائم از آلویز فرسٹ ٹائم، تو وہ جو ایک اچھوتا پن ہے، وہ جو ایک ابھی تک ناآشنائی کا چارم ہوتا ہے، وہ جو اٹریکشن ہوتی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، وہ ہر پہلو سے شامل ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ بہت احتیاط سے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کی زبان کی ایک سطح ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اس کے اندر جمع کر دی انہوں نے، ہم ہمیشہ انہیں اسی حال میں رکھیں گے۔
پھر اس کو دوسری جگہ اور واضح کیا ہے، اور وہ ایک جامع بیان ہے جس میں ہر چیز ہی آ جاتی ہے، لیکن اسے پھلوں کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ جب کبھی انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو پہلے بھی ہمیں دیا ہے بھائی، پھر پرانی چیز دی جا رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہوگی وہ اوتوا بہ متشابہ، انہیں ملتی جلتی چیز دی جائے گی، دیکھنے میں ملتی جلتی ہے، اصل میں مختلف ہے۔ تو آپ دیکھیے ہر ماری ہر لذت کو، خواہش کو کیا چیز برباد کرتی ہے؟ ایک یہ کہ اس کے اندر آزار ہیں، جیسے نشے میں نے بتایا، دوسرا یہ کہ بوریت ہو جاتی ہے۔ اب غور کیجئے، آپ اپنی پسند کی کوئی بھی چیز حاصل کر لیں، اس میں دو میں سے ایک خرابی لازماً موجود ہوگی، یا تو اس کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا، جیسے شراب ہے، جسمانی آزار ہے یا عقلی پرابلم ہے، یا وہ اپنی کشش کھو دے گی۔ تو وہاں عیش و لذت کے سارے اہتمام ہیں، اور یہ ساری چیزیں وہاں ختم کر دی گئی ہیں۔ قرآن مجید نے تردید کی ہے باقاعدہ، اس لیے کہ جو خالق ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے کیا بنا رہا ہے، وہ کیا بنایا ہے، اس نے کیا چاہتا ہے وہ۔ تو جب اس نے ذکر کیا ہے جنت کا تو یہ بتا دیا کہ وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ یہ تیسرا پہلو تھا۔ اب انسانی خواہشات کا ایک چوتھا رنگ بھی ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ مل گیا، عافیت بھی ہے، ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، عیش و تانم بھی ہے، سب کچھ ملا ہوا ہے۔ اب آدمی میں اقتدار کی بھوک پیدا ہوتی ہے، میری عزت کی جائے، ہر جگہ ایک میرا مقام ہو، پریسٹیج ہو۔ اب غور کیجئے قرآن مجید نے، جہاں پر یہ قرآن مجید نے اہل جنت کا نقشہ بیان کیا ہے، وہاں جو کچھ قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اگر پڑھنے والوں کو پتہ ہو کہ اس زمانے کی تہذیب کیا تھی، کلچر کیا تھا، سویلائزیشن کیا تھا، رہن سہن کیا تھا، تو اسے پتہ چلے گا اصل میں قرآن مجید بادشاہوں کا نقشہ بیان کر رہا ہے۔ یہ جو خدام ہیں، یہ جو کنیزیں ہیں، یہ جو ریشمی قبا ہے، یہ جو سونے چاندی کے ظروف ہیں، سونے چاندی کے کنگن ہیں، یہ جو تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پھانسی کا تخت پہ نہیں بیٹھے ہوئے، وہ شاہی تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ شاہی تخت کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، مسندوں اوپر ٹیک لگا کے، یہ ان کا سٹائل ہوتا، عمرہ کا انداز ہوتا تھا۔ یہ تو بادشاہی ہے جس کا قرآن مجید نقشہ کھینچ رہا ہے، اور صرف کھینچ نہیں رہا، الفاظ میں بیان بھی کیا ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تم دیکھو گے اور جہاں دیکھو گے وہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور بہت بڑی بادشاہی ہوگی، بہت بڑی بادشاہی ہوگی۔ اور جب بادشاہی کس طرح ہوگی؟ فی جنات مکرمون، یعنی انتہائی عزت و تکریم کے ساتھ وہاں پر رکھے جائیں گے لوگ، ہر جگہ وہ VIP ہوں گے۔ آپ جہاں جا رہے ہیں، جس جگہ جا رہے ہیں، ایسی زندگی ہوگی جس طرح ہمارے یہاں کلبس ہیں، ہمارے یہاں بڑے بڑے ہوٹلس ہیں، ہمارے یہاں تفریح گاہیں ہیں، ہمارے یہاں ٹورسٹ کی جو جانے کی جگہیں ہوتی ہیں، اٹریکشن، پلیسز آف اٹریکشن جو کہلاتے ہیں، ہر جگہ جہاں آپ جائیں گے نہ صرف وہ جگہ اویلیبل ہوں گی بلکہ بالکل VIP کی طرح معاملہ کیا جائے گا، بہت عزت کے ساتھ۔ اچھا، اس سب کے ساتھ جو چیز انہیں حاصل ہوگی، بھئی اتنی ساری نعمتیں گن لی نا، ذاتی صلاحیت و قوت بھی تو ہونی چاہیے نا، تو استعداد اتنی بڑی ہوئی ہوگی لوگوں کی۔ ایک طرف تو ابدی زندگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوانی کنٹینیو ہوتی چلی جا رہی ہے، حسن ہے، جمال ہے، وہ بھی ویسا ہی ہے، لیکن اب ان کی صلاحیتوں کا عالم کیا ہے کہ کسی نشست کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ اہل جنت آپس میں جمع ہوں گے کسی موقع پہ اور ذکر کریں گے کہ ہمارے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، وہ ہمیں اس ایمان و اخلاق کی دعوت سے روکتا تھا۔ تو دیکھتے ہیں وہ کہاں ہیں، کس حال میں، ایسے نظر کر کے دیکھیں گے، بس ایک نظر ڈالیں گے، اور پاتال کی گہرائیوں میں، وہ پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتنے میل دور جہنم ہوگی، ہم نہیں جانتے، لیکن ظاہر جنت سے تو بہت دور ہوگی۔ تو ایک لمحے میں سارے فاصلے، ساری رکاوٹیں دور ہوں گی، اور جہنم کا منظر ان کے سامنے ہوگا، وہ جہنمی انہیں نظر آ جائے گا۔ تو یہ ان کی ذاتی استعداد، یہ ان کی ذاتی صلاحیت، طاقت اس درجے میں بڑھ چکی ہوگی۔ تو اختیار اور اقتدار، یہ چوتھی چیز ہے جو انسان چاہتا ہے، اور دیکھیے اس پہلو سے بھی قرآن مجید نے پورا اس کو بیان کیا کہ کس درجے کی ہم انہیں استعداد، صلاحیت، طاقت توانائی دیں گے۔ اور اس زمین کی جو آخری چیز ہے جو انسان کی خواہشات کا دائرہ ہے، یعنی ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی، ایک چیز ابھی باقی ہے۔ انسان
اصل میں روحانیت رکھتا ہے، ایک اخلاقی وجود بھی ہے نا، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی نشست و برخاست میں جو لوگ ہوں اعلیٰ اخلاقی لوگ ہوں، اور اس کا رب اس سے راضی ہو، خدا سے اس کا ایک بہت اسپریچول تعلق ہو. تو اسپریچویلٹی، موریلٹی اعلیٰ ترین درجے پہ وہاں ہوں گی. دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا السلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. یہ قرآن نے نقشہ کھینچ دیا اس موریلٹی کا اور اس اسپریچویلٹی کا، یعنی باہمی طور پہ ایک دوسرے کو سلام، ایک دوسرے کے لیے محبت، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، محبت ہے، پیار ہے، دوستی ہے، رفاقت ہے، تعاون ہے. اور پھر خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ ہر موقع پہ سبحانک اللہم. یہ میں پچھلی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ سبحانہ یہ چند الفاظ نہیں ہیں، یہ خدا کی صفات کمال کا اعتراف ہے. پروردگار جو چیز تو نے بنائی ہے، جو نعمت تو نے دی ہے، پرفیکٹ درجے میں دی ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. یہ تو ہم جملہ بے سوچے سمجھے ادا کرتے ہیں، لیکن وہاں درجہ کمال میں جب خدا کی ساری صفات کا پوری طرح ظہور ہو رہا ہوگا، کل حمد کل شکر اس ہستی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار، اس لیے کہ سب کچھ اس نے دے رکھا ہے. رادیت مردیہ کی بادشاہی ہوگی، خدا کے فرشتے اس کا سلام لے کے حاضر ہو رہے ہوں گے. رادیت مردیہ کا مطلب یہ ہے، قرآن مجید نے یہ بتایا، جس وقت اہل جنت کو جنت میں بھیجا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہو، رب تجھ سے راضی ہے، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں. عبادی فادخلی فی عبادی. اب یہ کیا چیز ہے؟ بندہ ساری زندگی بندگی پہ رہا ہے، عبودیت کی راہ اس نے اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ اونرشپ لے لیں گے اس کی. میں نے مان لیا کہ تو میرا بندہ ہے، میں نے گن لیا تجھے کہ تو میرا بندہ ہے. جب بندوں میں گن لیا تو جنت میں بھی داخل ہو جائے. یہ ابدیت کا ریلیشن شپ ہے جنت سے. ابدیت کا سفر ابدیت پہ ختم ہوگا. خدا کی رضا کا پروانہ ہے، سلامتی کا پروانہ ہے. فرشتے ہر طرف سے سلام لے کے حاضر ہو رہے ہوں گے خدا کا. اور یہ سب سے بڑی چیز ہے. رضوان من اللہ اکبر. قرآن نے ساری جنت کی نعمتوں کو بیان کر کے کہا ہے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اور پھر انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے، یعنی جنت میں سب کچھ سب کو ملے گا، لیکن جو مقربین ہوں گے، ایک تو عام جنتی ہیں نا، جو مقربین ہیں، یعنی جنت میں دو کلاسز ہیں، میجر کلاسز ہیں. ایک عام لوگ اصحاب الیمین، اور ایک ہے مقربین، یعنی اصحاب الیمین میں سے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا. ان کی نعمتوں کو تو کیا کہنا، ان کے مقام کا کیا کہنا، ان کے مرتبے کا کیا کہنا، ان کے خدائی قرب کا کیا کہنا. بعض روایات میں اور قرآن مجید نے بھی اس کی وضاحت ہے کہ صبح و شام خدا کی خصوصی افضال و عنایات نازل ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو صبح و شام موقع ملے گا، جو جنت کو صبح و شام ہے. حضور نے اس کو بالکل کھول کے بیان کیا ہے کہ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، اور عام اہل جنت 1 دفعہ، سال میں 1 دفعہ، جو جنتی کیلنڈر ہوگا اس کے حساب سے. اور نعمتوں میں بھی یہی فرق ہوگا. اس کو حضور نے بیان کیا ہے کہ عام جنتی جو ہے وہ مقربین کے مقامات کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا بلند ستارے ہیں. یعنی ستارے کتنے بڑے ہیں تو آج ہم جانتے ہیں نا، لیکن دیکھنے میں کتنے چھوٹے سے لگتے ہیں. لیکن اتنا فاصلہ ہوگا، اتنی بلندی ہوگی، ایسی عظمت ہوگی انہیں. اور سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے جو قرآن مجید کا بیان ہے کہ یہ دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے. یہ عام طور پہ نبیوں کے ساتھیوں کے لیے کھولا جاتا ہے. سلۃ من الاولین لیکن قلیل من الاخرین. بعد والوں میں سے بھی تھوڑے لوگوں کی گنجائش ہوگی. مطلب یہ نہیں کہ گنجائش تھوڑوں کی ہے، جا ہی تھوڑے سکیں گے، اس لیے کہ اس کے لیے بڑی ہمت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے نیکیوں میں سبقت لے جانی پڑتی ہے، دین کو قربانی کے درجے میں اختیار کرنا پڑتا ہے، تن من دھن کی بازی لگانی پڑتی ہے ہر پہلو سے. پہلے فکر کے محاذ پہ، یہ نہیں کہ اپنے تعصبات کے لیے تن من دھن کی بازی لگائیں. اس کے لیے تو ہندو انتہا پسند بھی لگا دیتے ہیں، زائنسٹ انتہا پسند بھی لگا دیتے ہیں، مسیحی مشنری بھی لگا دیتے ہیں. تو ہم نے لگا دیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ یعنی یہ کون سا کمال ہو گیا؟ نہیں، پہلی جنگ اپنے تعصبات کے خلاف لڑنی ہے. ایمانیات کے ضمن میں بتا چکا ہوں، پہلی جنگ وہاں لڑنی ہے. اور جس طرح قرآن مجید کہہ رہا ہے سرنڈر کرنا ہے وہاں پہ، اپنی خواہشات، تعصبات،
اپنی فرقہ وارانہ جو ہماری پسندیدگیاں ہیں، اپنی ترجیحات ہیں، پسند و ناپسند سب کو چھوڑ کے خدا کی مرضی کے سامنے ڈھہ جانا ہے. پھر کہیں سے یہاں کا راستہ ہموار ہوتا ہے یا یہاں کا سفر شروع ہوتا ہے. یہ ابتدا میں آپ نے اگر موڑ غلط موڑ لیا پھر ساری زندگی چلتے رہیں، دوڑتے رہیں، کہیں اور ہی نکلیں گے. تو پہلی بات تو یہ کہ اس موڑ پہ صحیح مڑیں، ایمان پہ صحیح آئیں. اور پھر ابدیت کا راستہ، وہ اساسات جو قرآن مجید نے بیان کر رکھی ہیں اور ایک ایک کر کے اب ہم زیر بحث لاتے رہیں گے انہیں. اپنی مرضی کے راستے پہ چلنے سے جنت نہیں ملتی، اس پہ جہنم ملتی ہے. تو مقربین کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان بالکل ٹھیک ہو اور پھر خدا کی ہستی زندگی کا مرکز و محور ہو اور فلاح آخرت زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہو، اور اس کے لیے وہ صراط مستقیم جو قرآن مجید نے خود بیان کی ہے اس کے اوپر آدمی چلے. یہ اگلے لیکچر میں اب وہ شروع ہو جائے گا عملاً. ابھی بھی جو کہ ایمانیات ہے تو اگلی دفعہ سے وہ شروع ہو جائے گی چیزیں کہ عملاً کیا کیا کرنا ہے. اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ ایمانیات کا جو نفسیاتی پہلو ہے جو خود ایک مطالبہ ہے، یعنی اگر ہم نے، یعنی یہ سارا پڑھانے کا سبب یہ ہے کہ اگر ہم نے جنت کو مانا ہے تو پھر اس پورے احساس کے ساتھ ماننا ہوگا کہ بھئی اتنی خوبصورت جگہ ہے تو اسے ہدف بنانا ہے مجھے زندگی کا. یہ قصہ کہانی نہیں سنا جا رہی ہے آپ کو کہ ادھر سے سن کے ادھر سے نکال لیں، کچھ انجوائے کر لیں، انٹرٹینمنٹ ہو جائیں. یہ اسپریچول انٹرٹینمنٹ کا لیکچر نہیں ہے، یہ بیان حقیقت ہے. اس کو زندگی بنانا ہے، اس کو ہدف بنانا ہے. نہیں بنایا تو نہیں پا سکتے، سمپل ایز دیٹ. پھر اس کے بعد دوسرا جو راستہ ہے، جو دوسری آپشن ہے، وہ بہت ہی بری ہے. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، لیکن بہرحال اس کا بیان بھی مختصراً سن لیجیے. جہنم ہے، یہ مجرموں کے سزا کی جگہ ہے، اور کچھ ہلکے درجے کے جو مجرم ہوں گے ان کے تزکیہ و تطہیر کی جگہ ہوگی. یعنی ان کو مار پیٹ کے یہاں پہ سدھارا جائے گا، اور پھر اگر ایمان کچھ رہ گیا ہوگا تو پھر امکان ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. تو اس میں دو طرح کے عذاب ہیں، ایک نفسیاتی عذاب اور دوسرا جسمانی. نفسیاتی عذاب کیا ہے؟ جتنے بھی جہنمی ہوں گے وہ سب کے سب آپس میں شدید نفرت رکھتے ہوں گے. کیونکہ اس دنیا میں تو دیکھیے نا کہ سب ساتھ ہیں، سارے کے فرقہ پرست ان کے لیڈر، سارے انتہا پسند ان کے لیڈر، سارے بد اخلاق ان کے لیڈر، سارے فواہش پھیلانے والے ان کے لیڈر، سب بالکل ایک ہی پیج کے اوپر ہوتے ہیں. سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدح سرائی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی جہنم میں پہنچیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے، یعنی خود بھی ڈوبے دوسروں کو بھی ڈبویا. تو جو ڈوبا ہے اس نے تو اپنے لیڈروں کو نہیں چھوڑنا. قرآن نے جگہ جگہ تو تکار کا نقشہ بیان کیا ہے. جو صورتحال آپس میں ہو رہی ہوگی، ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے، یہ کہیں گے کہ ہم تمہاری پیروی کر کے اس حال کو پہنچے. کہیں گے اپنی مرضی سے پیروی کی تھی بھائی، ہم نے تھوڑی کہا تھا تم سے، تم خود یہی چاہتے تھے، تمہیں یہی باتیں پسند تھیں، صحیح بات بھی بتانے والے لوگ تھے، تم انہیں سنتے ہی نہیں تھے، دلچسپی نہیں تھی، تو جو پسند تھا وہ مل گیا. پھر وہ کہیں گے ہم بھی ویسے ہی گمراہ ہوئے، بھائی ہمیں کیا کہتے ہو، ہمیں ہمارے بڑوں نے گمراہ کیا. تو سب ایک کے بعد ایک گروہ در گروہ جمع ہوتے چلے جائیں گے. تو باہمی طور پر نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، مارم پیٹ ہے، ذلت و رسوائی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ہر وقت کی گالم گلوچ، مار پیٹ، برا بھلا. یعنی یہ جگہ خود اپنی ذات میں ایک عذاب اس پہلو سے بھی بن جائے گی. پھر دوسری چیز پچھتاوے، یعنی وہ بھی نفسیاتی عذاب، یہ بھی نفسیاتی عذاب. کاش میں یہ نہیں کرتا، کاش میں وقت سے فائدہ اٹھا لیتا، مجھے بھی تو پوری زندگی ملی تھی، مجھے بھی تو پیسے ملے تھے، مجھے بھی تو جوانی ملی تھی، مجھے بھی تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ملی تھی، میرے پاس بھی تو قرآن تھا، میرے گھر میں بھی تو رکھا ہوا تھا، میں بھی تو صحیح بات سن سکتا تھا، مجھے کیا ہو گیا تھا، میں کیوں متنبع نہیں ہوا، مجھے کیوں عقل نہیں آئی. سوائے پچھتاوا کے کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی کو بتایا جائے جی فلاں علاقے میں پراپرٹی اس وقت بڑی، آپ انویسٹ کر لیجئے، تو بظاہر رسک لگے گا، لیکن یہ ہے کہ 10 گنا بڑھ جائے گی، اور باقی 1 سال میں بڑھ جائے. تو جو شخص نہ انویسٹ کرے وہ اب سر پیٹ رہا ہوگا، یار مجھے آ کے بتایا تھا، سمجھایا تھا، یقین دلایا تھا. یہاں تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کھا کے یقین دلا رہے ہیں، پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں لوگوں، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تو کیا پچھتاوے ہوں گے. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو سینوں کو پہنچ جائے گی. تو ایک تو وہ آگ ہے جو باہر لگی ہوئی ہوگی، اور ایک یہ آگ ہے پچھتاوے کی آگ جو دل و دماغ کو چاڑی جائے گی. پھر ذلت و رسوائی،
یعنی اس پہلو سے کہ وہاں جو فرشتے مقرر ہوں گے غلاظ شداد، انتہائی بد مزاج، تندخو، سخت گیر، وہ فرشتے تھے سلام لے کے آ رہے تھے، محبت سے بات کر رہے تھے. یہاں تو بغیر تھپڑ کے، گالی کے، مار پیٹ کے کوئی معاملہ ہی نہیں کریں گے وہ. تو ذلت اور رسوائی کی ایک مستقل کیفیت ہے جس میں انہیں رکھا جائے گا. اور پھر آخری چیز مایوسی، یعنی نفسیات کے لیے سب سے بڑا جو زہر ہوتا ہے وہ مایوسی. اگر کوئی امید باقی ہے نا کہ ہم نکال لیے جائیں گے تو آدمی پھر سہ لے، اللہ تعالیٰ بات چیت بند کر دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک کے مکالمہ ختم کر دیں گے اہل جہنم سے. اس کے بعد جہنم کے وہ سخت گیر فرشتے ہی بچیں گے جو بری طرح پیش آ رہے ہوں گے. تو قرآن نے ایک بہت ہی دل گرفتہ کر دینے والا وہ ایک قول نقل کیا اہل جہنم کا، کہ جب بہت ہی زیادہ ایک حد ہوتی ہے نا انسان کے اوپر، ایک کیفیت گزرتی ہے، تو کہیں گے یا مالک، جہنم کے داروغہ کا نام ہے، لیقضی علینا ربک، تم اپنے پروردگار سے دعا کرو. اب دیکھیے اپنا رب بھی نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ڈسون کر چکے ہیں نا. تم اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ہمارا خاتمہ کر دے. یعنی ہماری تو نہیں سنتا وہ، تمہارا تو رب ہے نا ابھی بھی، تمہاری سن لے گا. تو جو بے بسی، جو مایوسی، جو فرسٹریشن اس جملے میں ہے، اگر آپ محسوس کر سکیں تو آدمی کو ہلا کے رکھ دیں. کیونکہ وہ جگہ ہوگی نا لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں آدمی نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. تو کہیں گے ہمارا خاتمہ کرا دو. لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا. پھر جسمانی عذاب، یہ تو نفسیاتی عذاب تھے، اب جسمانی عذاب. کون سا عذاب ہے جو وہاں پہ نہیں ہوگا؟ سب سے بڑا آگ کا عذاب ہے جو کھالوں کو جھلس کے رکھ دے گا، اور پھر کھال دوبارہ پہنائی جائے گی. جن لوگوں کو کبھی زندگی میں کچھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے کہ کھال دوبارہ چڑھی ہو تو انہیں اندازہ ہوگا کہ کھال چڑھنا خود ایک عذاب ہوتا ہے. یعنی ایسی کھجلی ہوتی ہے کہ آدمی بےحال ہو جاتا ہے. تو پہلے آگ کھال اتارے گی اور پھر کھال چڑھائی جائے گی. بار بار یہ عمل ہوگا، بار بار یہ عمل ہوگا. پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، زخموں کا دھون، کچ لہو، پیپ. اہل جہنم کو مار بھی پڑ رہی ہوگی نا، ہتھوڑوں سے مارا جا رہا ہوگا، کوڑوں سے مارا جا رہا ہوگا، تو جسم لہو لہو ہوگا، خون نکل رہا ہوگا، پیپ پڑ رہی ہوگی. تو وہ جو پیپ خون نکلے گا وہ دوسرے اہل جہنم کو لے جا کے پلایا جائے گا. کھانے کے لیے دری، خاردار گھاس، زہریلی، تلخ، زقوم، وہ پھل جس کے اوپر کانٹے اگے ہوئے ہیں، بدبودار. اور قرآن کہتا ہے یہ کھانے پینے کی چیزیں وہ ایسے کھائیں گے. پانی کے متعلق قرآن کہتا ہے یہ کھولتا ہوا پانی وہ پئیں گے کہ یہاں سے پئیں گے اور انتڑیاں کاٹتا ہوا پیچھے سے نکلے گا. لیکن پیاس ایسی ہوگی کہ پینے پہ مجبور ہوں گے، جس طرح کی کوئی پیاسا اونٹ جب پیتا ہے تو پورا غوث پی جاتا ہے، ایسی اسے پیاس لگتی ہے. اونٹ اس طرح پانی پیتا ہے. فشاربون شرب الہیم، اس طرح پئیں گے وہ، پیاسا اونٹ جیسے پیتا ہے. لباس تارکول کا ہوگا، بیڑیوں میں 70 گز کی بیڑیوں میں وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، گلے میں توق پڑا ہوا ہوگا. کبھی آگ کے اوپر لے جائیں گے، کبھی کھولتے ہوئے پانی کے اوپر، کبھی کھانے پینے کے لیے یہ جو جھاڑیاں ہیں ان کا ہوگا، کبھی مارے لگ رہی ہوں گی، اور آخر میں قید میں لے جا کے ان کو کسی تنگ جگہ پہ زنجیروں میں باندھ کر ڈال دیا جائے گا، پھر نکالا جائے گا. ختم نہ ہونے والا انفینائٹ سلسلہ، اور پوری آبادی ہوگی، پوری بستی ہوگی. جس طرح اس دور میں جیل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے لوگ، میاں بیوی بھی ہوں گے، تعلق دار بھی ہوں گے، لیڈر پیروکار بھی ہوں گے. تو سارے نفسیاتی عذاب، جسمانی عذاب سب ایک ساتھ بھگت رہے ہوں گے ختم نہ ہونے کے عرصے کے لیے. تو یہ جہنم ہے. اس سے انذار کرنے کے لیے، یعنی اس سے خبردار کرنے کے لیے پیغمبر آتے ہیں. تو ایک طرف یہ جنت ہے اور ایک طرف یہ جہنم ہے. تو میں سے کوئی ایک چیز ہمارے لیے آ رہی ہے. اور یہ بات سمجھ لیجئے، جو بڑی اہم بات ہے، کہ جو کچھ جنت کے ضمن میں بیان ہوا ہے یہ کم سے کم ہے، یہ کم سے کم ہے، یہ کم سے کم ہے. کیونکہ قرآن مجید نے دو ٹوک اسٹیٹمنٹ دی ہے، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. جو کچھ ان کا دل چاہے گا اس جنت میں ان کے لیے ہوگا. یہ کیا ہے؟ عطان حسابہ، ان کے اعمال کا بدلہ ہے. یعنی آخری حد یہ ہو سکتی ہے نا، کبھی ہم نے 5 کیٹیگریز تو بتا دی نا، اس کے علاوہ جو تمہارا دل چاہے گا تمہیں دیں گے، مانگو.
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا دل چاہے گا، جو تم مانگو گے دیں گے. لیکن جب یہ سب کچھ ہو چکے گا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اس کے بعد بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے. اس لیے اس پوری جنت کو جب قرآن تذکرہ کر چکتا ہے تو پھر کہتا ہے نزلہ، یہ تو مہمان نوازی کا سامان ہے، ابتدائی سر و سامان ہے جو تمہیں دیں گے. جو اس کے بعد آ رہا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی انسان نہیں جانتا جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پروردگار نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، کوئی نہیں جانتا. حضور نے بھی اس کو بیان کیا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پہ اس کا خیال گزرا. تو اصل جنت یہ ہے جب خواہشات ختم، ضروریات ختم، سب جو مانگنا تھا وہ سب پورا ہو گیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی شان عطا پوری قوت سے ظاہر ہوگی. اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ تصور میں نہیں آ سکتا. تو جنت کا جو کچھ بھی بیان ہے قرآن مجید میں کم سے کم ہے، اور جہنم کا جو بھی بیان ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. زیادہ سے زیادہ کا مطلب یہ ہے قرآن نے جتنی سزائیں بیان کی ہیں وہ بدترین مجرموں کے لیے ہیں. کفار تھے، وہ حضور کے بدترین دشمن تھے، معاندین تھے، بدترین ظالم تھے، انسانوں پہ ظلم کر رہے تھے، ایمان لانے والوں پہ ظلم کر رہے تھے، بددیانت تھے، ہر نوعیت کا ان کے اندر شر موجود تھا. پھر یہ بدلہ انہیں دیا جائے گا اور کہا گیا جزاؤں وفاقہ، یہ ان کا پورا بدلہ ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد مجرم ذرا ہلکے ہی ہوتے ہیں، تو ہلکے مجرموں کو کامن سینس یہ کہتا ہے کوئی ہلکا ہی ملنا چاہیے معاملہ. تو یہ جہنم کے جو بھی عذاب ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ہیں. جنت کی نعمتیں کم سے کم بیان ہوئی ہیں. اور اس ضمن کی جو آخری چیز ہے وہ یہ کہ جنت اور جہنم ظاہر ہے کہ ایک حد ہوتی ہے نا، تو وہ حد ہے جو آ جائے گی. غالب نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے نا کہ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے. ایک حد ہوتی ہے اور انسان کے اعمال کی ایک حد ہوتی ہے. تو اعمال کی حد تو ایک موقع پر پہنچ کے ختم ہو جائے گی، جسے قرآن نے کہا عطان حسابہ. تو عدل کے سارے تقاضے پورے ہو گئے، لیکن اب خدا کیا صرف عادل ہے؟ نہیں، یہ تو اس نے تعارف نہیں کرایا اپنا تعارف. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. تو میں نے شروع میں کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ رحمان کی رحمت نے اس پورے منصوبے کو جنم دیا. رحمان کا مطلب وہ ہستی ہوتا ہے جس کی رحمت میں جوش ہو، ہیجان ہو، جو ایک دم سے ایسے پھٹتی ہو اور بہا کے لے جاتی ہو. لیکن اس پورے منصوبے کو، اس عطا و بخشش کو جو چیز کنٹینیوٹی دیتی ہے خدا کا رحیم ہونا ہے. رحیم کی رحمت میں دوام ہوتا ہے. چنانچہ یہ بیان کیا ہے کہ بھئی دیکھو ایک وقت آئے گا جب سارے معاملات اللہ کی مشیت کے اوپر ہی موقوف ہو جائیں گے. عدل وغیرہ تو نکل گیا، تو اس کی مشیت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو اہل جنت ہیں ان کا معاملہ تو عطان غیر مجزوز کا ہے. یہ وہ عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. کتنی بڑی بات ہے، فیصلہ سنا دیا انہوں نے. عطان غیر مجزوز، کیونکہ دیکھیں نا عطان حساب ایسے انیشلی کہا گیا ہے سورہ نبا میں. تو کتاب کے حساب سے تو ایک وقت آئے گا نا عدل کے سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے. جتنی نیکیاں کرنی تھیں وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گنا بدلہ دے دیا، لیکن بہرحال کوئی لمٹ تو آئے گی نا. جب وہ لمٹ آئے گی تب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ نہیں، میں رحیم ہوں. تو پھر عطان غیر مجزوز ہے، یہ اعلان کر دیا. اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، بڑھتی چلی جائے گی. کتنی بڑی نعمت ہے. خدا نے ہمیں ابدی کر دیا ہے. اچھا، اس کے برعکس اہل جہنم کے معاملے میں جہاں پہ یہی آیت آئی ہے اور دیگر دو مقامات پہ اور اس چیز کو بیان کیا ہے، وہاں اشارہ کیا ہے قرآن نے. کوئی امید نہیں دلاتے اللہ تعالیٰ. اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ جہنم سے کسی کو نکالا جائے. یہ طے ہے کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ بھی قرآن فیصلہ کر چکا. اس کے خلاف تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے پاس راستے بند نہیں ہوتے. تو انہوں نے بتا دیا کہ میرے پاس راستہ بھی ہوتا ہے. کیوں راستہ ہوتا ہے؟ ان ربک فعال لما یرید، تمہارا رب جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کسی موقع کے اوپر فیصلہ کر لیں کہ بھئی اہل جہنم کو میں نے جہنم سے نہیں نکال رہا ہے، لیکن وہ جہنم کو ہی ختم کر دیں. کون روک سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے؟ اس لیے کہ عدل کا تقاضے وہ پورے کر چکے. تو انہوں نے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں کر دوں گا، لیکن یہ بتا دیا کہ میں جو چاہوں کر دوں گا. یہ آیتیں ساتھ ساتھ ہیں.
جہاں اہل جنت کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ یہ ایک وقت آئے گا، تو وہاں پر فیصلہ یہ کہ عطان غیر مجزوز، یہ وہ عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا یہ فیصلہ ہوگا کہ جب تک آسمان و زمین باقی ہیں جنت باقی رہے گی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب ریکنسیڈر کرنے کا موقع بھی آئے گا تو پھر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ نہیں، عطا ہے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اہل جہنم کو کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ تیرا رب جو چاہے کر سکتا ہے، تو جو چاہیں گے وہ فیصلہ کر لیں گے، تو کسی کو امید نہیں رکھنی چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بات تھی جو قرآن مجید نے کہی ہے۔ تو یہ وہ جنت ہے، یہ وہ جہنم ہے جو آپ کے سامنے قرآن مجید نے میرے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی کا ہدف بنائیں۔ جو بار بار ہم جملہ کہتے ہیں نا کہ دین کا ایمفیسس کیا ہے، عبودیت، خدا زندگی کا مرکز و محور بن جائے، اور خدا کی یہ جنت جو ہے زندگی کا سب سے بڑا ہدف بن جائے۔ اگر یہ ہم نے کر لیا تو پھر جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر یہ نہیں کیا پھر تو پھر جہنم جو ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔